اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر 678 سے لے کر 682 تک ہے۔ اب جو حدیث مبارکہ امام بخاری لے کر آئے ہیں، اس حدیث کو لانے سے پہلے انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے، وہ ہے باب اہل العلم والفضل احق بالامامتی، یعنی کہ علم و فضل کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے پاس علم اور فضل ہو۔ اس کے تحت وہ وہی حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں جو ہم نے 664 کے اندر آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مرض بڑھتا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لائے نماز پڑھانے کے لیے، تو پھر آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جان رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے، آپ ایسا کریں کہ فاروق اعظم کو حکم دیں وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابو بکر صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بعض حدیث تو ہو گئی یہاں پر مکمل، مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ بعض روافض نے اس بات کا انکار کیا کہ حضور کے ظاہری زمانے میں صدیق اکبر نے کوئی نماز نہیں پڑھائی۔ اس طرح سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فضل ہمدرد جیسا جھوٹا شخص جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے لیکن اندر اس کے شیعت گھسی ہوئی ہے، جو سنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر اندر اس کے شیعت گھسی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ صدیق اکبر نے کوئی نماز نہیں پڑھائی، جبکہ صحیح بخاری میں امام بخاری اس حدیث کو کئی ایک مقامات پر لے کر آئے ہیں۔ 664 میں بھی یہی ہے اور 682 تک میں یہ موضوع بار بار آ رہا ہے۔ حضرات محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کا نماز پڑھانا اور امام بخاری کا یہ باب لے کر آنا کہ امامت کا حقدار وہ زیادہ ہے جو علم و فضل والا ہے، اس کے تحت ہی حدیث لے کر آئے ہیں، تو معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم و فضل والے جو تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتخاب فرماتے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اگلی حدیث مبارکہ جو کہ 680 ہے، اور چونکہ 679 میں بھی وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اب اس میں ایک بات بڑی نئی ہے، بڑی دلچسپ ہے کہ نبی پاک انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخری ایام میں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے حجر مبارک کا، وہ پیر کا دن تھا، اس کا پردہ ہٹا کر ہمیں دیکھا، نماز پڑھا رہے ہیں اور اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا، ہمیں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کہ مصحف کھلا ہوا ہو، مصحف کہتے ہیں قرآن کو، جیسے قرآن کی طرح حضور کا چہرہ ہمیں معلوم ہو رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو امام بنا کر دیکھ رہے ہیں کہ میرا ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے لگ کیسا رہا ہے، کہ جج کیسا رہا ہے۔ حضور کا خوش ہونا، پردہ ہٹا کے دیکھنا، اور حالت نماز کے اندر دیکھیے توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف، مگر صحابہ کی توجہ کس طرف جا رہی ہے؟ رسول اللہ کی طرف، حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھنا اور اللہ کی عبادت بھی کرنا، دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے تھے، یعنی کہ رب کی عبادت بھی ہوتی رہے، ساتھ ساتھ دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا رہے۔ اگلی حدیث مبارکہ میں جو ہے وہ ہے 681، اس میں یہ منظر ہے
یہ بات بیان ہو رہی ہے جب اقامت کہی گئی اور آخری 3 دن تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ ہٹا کے دیکھا تو ہم نے اس سے حسین منظر کوئی اور نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس سے حسین منظر۔ پہلے کیا کہا صحابہ نے؟ آپ کا چہرہ قرآن کی طرح تھا، اب کہہ رہے اتنا حسین منظر، یعنی کہ چہرہ مصطفیٰ، اس سے حسین منظر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو دیکھ رہے تھے اور حضور خوش ہو رہے تھے، اور یہ آخری نماز، یہ آخری ایام تھے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے بڑی تشریف نہ لائے۔ اب یہ حدیث جو ہے، یہ تینوں حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ حضور کے بعد کوئی خلیفہ ہوگا میرا ابو بکر صدیق ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تم نے ابو بکر عمر کی اقتدا کرنی ہے، کسی اور کے پیچھے نہیں چلنا۔ اور علی مرتضیٰ کو دیکھیے، حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر کے پیچھے 2 سال نمازیں پڑھی، فاروق اعظم کے پیچھے 10 سال پڑھی، عثمان غنی کے پیچھے 12 سال نمازیں پڑھی، اور کبھی آپ نے اختلاف نہیں کیا، کبھی ان سے لڑے نہیں، کبھی ان سے جھگڑا نہیں کیا، اس لیے کہ جس پر رسول اللہ راضی تھے علی بھی اس پہ راضی تھے، جس کو رسول اللہ نے امام بنایا تھا، حضور جس کی امامت پہ خوش، تو حضرت علی بھی اس سے خوش تھے۔ اب دیکھیے تمہیں بھی تو خوش ہونا چاہیے نا، جس سے علی خوش ہو تمہیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ تم نام تو علی کا لیتے ہو مگر بغض صحابہ رکھتے ہو۔ یہ دیکھو کہ علی جس ساری زندگی کا ایک طویل حصہ جن کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہے، حضور کے ارشاد پر ساری زندگی عمل کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اتباع کرو اللہ اس کے رسول کی، حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کرنا۔ تو اب یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ بنے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور اس پر صحابہ کا اجماع تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔